بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ ابھی 29ویں پارے کی مضامین کا خلاصہ اپنی میں پیش کرنے جا رہے ہیں. 29ویں پارے کی ابتدا سورۃ الملک سے ہوتی ہے. جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر جیسا بھی آپ نے سنا سورہ الف لام میم سجدہ یہ جو 21ویں پارے میں ہے یہ پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جو اسی پارے میں آئی اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورۃ سجدہ کو جو پہلی رکعت میں آپ نے سنی ہے اور دوسری سورہ ملک جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو پڑھا کرتے تھے. تو سونے سے پہلے ہمیں سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام اور اس سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ موت اور زندگی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. موت کا پہلے ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ آپ لوگ اس کی فکر زیادہ کریں. اس کے بعد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، اکثر نہیں کہا، احسن کہا. اکثر کا مطلب ہے زیادہ عمل کرنا، اللہ نے زیادہ عمل نہیں مانگے بلکہ فرمایا احسن عملا کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اور بہترین عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، جو صحیح احادیث کے مطابق ہو. تو یہ سنت کے مطابق عمل ہمیں کرنا چاہیے. زیادہ کی دین کے اندر قدر نہیں ہے. جو سنت کے مطابق کیا جائے گا اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے. اس کے بعد اللہ کی تخلیق میں کمال اور جمال یعنی خوبصورتی ہے، اور اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے تو اپنے رب رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص نہیں دیکھے گا. ذرا دوبارہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ، کوئی درار کوئی شگاف تمہیں نظر نہیں آئے گا. پھر دوبارہ سہ بارہ کئی بار تو دیکھ، تیری آنکھ ہی ذلیل ہو کر کے واپس آئے گی، مگر تجھے اس بناوٹ کے اندر کوئی خرابی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں اور ستاروں سے مزین اور خوبصورت کیا، اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. راتوں کو آپ گرمی میں سوتے ہیں، چھت پر تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فلاں آسمان سے آگ نکلی فلاں جگہ پر ختم ہو گئی. تو وہ شیاطین جو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ مارے جاتے ہیں. یہ خوبصورتی بھی ہے آسمان کی اور شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ہے. اور پھر فرمایا کہ جہنم میں جانے کا سبب بات نہ سننا اور اس پر غور نہ کرنا. جیسے آج کل کے مشرکین کا اور اہل تقلید کا یہ طریقہ ہے، وہ بات سنتے ہی کہتے ہیں ہم نے ماننا ہی نہیں، ہم نے سننا ہی نہیں، ہم جہاں ہیں وہیں پر ہیں. تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے، عقل ہوتی تو ہم آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. یعنی اگر ہم نے سنا ہوتا، سمجھ کی ہوتی، غور کیا ہوتا تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. جس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر غور کر کے سمجھ کر کے پھر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. پھر اللہ نے دو سوال پوچھے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے. وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے اور رزق آگے جب تک زندگی دے گا؟ کون ہے وہ؟ اگر تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کی عبادت کرو، اور اگر اللہ ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہ جاؤ. اور فرمایا کہ سوائے اللہ کے کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ تمہاری مدد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. پھر آگے سورہ قلم شروع ہوتی ہے، اور جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تانے دیے، برے نام رکھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. یعنی یہ کہنے والے دیوانے اور پاگل ہیں، آپ نہیں ہیں. اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے. بے شک آپ تو بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں. بلکہ آپ کے بارے میں فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا تو اخلاق ہی پورے کا پورا قرآن ہے. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. یعنی اتنا اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یعنی اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اونچی ہستی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اور پھر جو باغ والے تھے ان کی آزمائش
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور غریبوں کا حق دینے سے ڈنڈی مارنے لگے تو اللہ نے ان کے باپ کو جلا کر کے راکھ کر دیا، اور پھر فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر فرمایا نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام، جس دن پٹلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن اس دن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پٹلی کا ذکر ہے جو اللہ کی صفت ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تشبیہ کیے۔ کیسی ہے، کس جیسی ہے، یہ نہیں بیان کرنا، نہ سوچنا نہ سوال کرنا۔ اللہ کی پٹلی قرآن میں آئی کہ اللہ کی پٹلی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کیسی ہے یہ نہیں پوچھنا، کس طرح کی ہے نہیں پوچھنا، اس بارے میں منع کیا گیا۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع ہوتی ہے جس کی ابتدا میں قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کا منظر بیان کیا گیا، اور قوم عاد تیز آندھی زوردار ہواؤں کے پاس آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے درخت اونچے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میرے رب کا قانون اور سنت ہے۔ جب کوئی قوم حد کراس کرتی ہے پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ پوری قوم، پورے علاقے، پورے ملک کو تباہ کر دے۔ اللہ کو اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور کافروں کی اور جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح تباہیوں سے دوچار فرمائے۔ اور رسولوں کی نافرمانی کی سزا اللہ کی غضب اور اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر قیامت کے مناظر پیش کیے گئے، اور پھر سوچیں اس دن جس دن نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ جس طرح آج بچے کا اچھا رزلٹ آئے وہ جا کر کے والدہ کو دکھاتا ہے، والد کو بھی، بھائی کو بھی، رشتے دار ہے ان کو بھی دکھاتا ہے، دیکھو میری یہ پوزیشن آئی، میرا یہ اچھا رزلٹ ہے۔ قیامت والے دن بھی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو لوگوں کے سامنے خوشی سے جھومتا پھرے گا، لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، مجھے میرا رزلٹ ملتا ہی نہ، میں ایسے ہی رہتا اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میری سلطنت اور حکومت اور غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو، پٹے پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں داخل کر دو، پھر اسے ایسی زنجیر جس میں 70 ہاتھ کی پیمائش ہو اس میں جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلانے پر توجہ نہ دیتا تھا، بس آج اس کا کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیٹ کے اس کے لیے کوئی کھانے والی چیز ہے، یہ گناہگاروں کے سوائے اسے کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ وہ جہنم کے مناظر ہیں، اندر رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے جس میں قیامت کا عذاب قریب ہے، اور قیامت والے دن انسان کے قریبی رشتہ دار اس سے دور بھاگیں گے۔ اسے لوگ اپنی جان بچانے کے بدلے میں اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، اپنے پورے قبیلے کو اور زمین کے تمام لوگوں کو دینا چاہے گا۔ اللہ یہ سب کچھ لے لے مگر مجھے آج نجات دے دے، مگر اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، کہ نماز کوئی نہیں چھوٹتی، مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں پر وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو سوال کرے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جن کا آپ کو پتہ چلے کہ یہ ضرورت مند ہے وہ سوال بھی کرتا ہے عزت نفس کی وجہ سے تو ان تک بھی وہ اپنا مال پہنچاتے ہیں، اور قیامت اور انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانت اور قول و قرار کا پاس میں لحاظ رکھتے ہیں، گواہوں پر قائم رہتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ پھر سورہ نوح ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ایسی تھی کہ لوگ ان سے نفرت کرتے، یہاں تک کہ توحید سن کر کے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ان کی آواز ہی کانوں میں نہ پڑے، لیکن نوح علیہ السلام دن رات اسی طرح ان کو دعوت دیتے رہے مگر سوائے کم لوگ ایمان نہ لائے۔ پھر سورت کے اندر استغفار اور توبہ کے فضائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے معافیاں مانگیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوب بارشیں دے گا۔ بارشوں کا آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہمارا کیا فائدہ ہے، لیکن آپ فصلی یہاں پر ہوتی ہیں، زمینی سارا سرکل ہے، وہاں کا سلسلہ بارشوں سے ہی چلتا ہے اور فصلوں کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، زمین سے جتنا کچھ نکلتا ہے
اور استغفار اور توبہ کرنے سے اللہ تمہیں مال بھی زیادہ دے گا اور اولاد بھی زیادہ دے گا اور باغات بھی دے گا، اللہ نہریں بھی نکال دے گا۔ گویا کہ استغفار کے بجائے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے کئی راستے کھول دے گا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر قوم نوح کے 5 بزرگوں کا، 5 ولیوں کا، 5 نیک لوگوں کا ذکر، جن کی پوجا اتنی ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ بس ان بزرگوں معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ اور آپ اگر غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا کے اندر شرک تھا ہی نہیں۔ شرک پہلی بار دنیا میں ولیوں کے ذریعے نیک لوگوں کے وفات پر آیا، ان کی مورتیاں اور بت بنانے کی وجہ سے آیا۔ اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کے 5 نام بھی قرآن میں ذکر کیے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 ان کے ولیوں کے نام تھے جن پر انہوں نے بت بنائے، اور دنیا میں پہلی مرتبہ ان ولیوں کے ذریعے شرک شروع ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بتوں والی آیتیں ہیں، یہ ہمارے ولیوں پہ، ہمارے درباروں مزاروں پہ فٹ کرتے ہیں۔ آپ سورۃ الاعراف کی 194 نمبر آیت کا مطالعہ کریں، جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، عباد الامثال، جنہیں تم مجھے چھوڑ کر کے جن سے مانگتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ یہ صرف بتوں کے لیے نہیں، انسانوں کو بھی لوگ اسی طرح پوچھتے تھے جیسے آج پوچھتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح مانگتے تھے جیسے آج مانگتے ہیں۔ اور بلکہ دنیا میں شرک ہی ولیوں کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے شروع ہوا۔ یہ سورۃ النوح کی تفسیر اور اس کی ڈیٹیل پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے شرک آیا کس طرح تھا۔ شیطان نے بھی 2-4 دنوں میں شرک نہیں شروع کروا دیا، پوری محنت کرنی پڑی، پوری فورس لگانی پڑی، 1 صدی سے زیادہ اس کو عرصہ لگا کہ امت کے اندر شرک کیسے پیدا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی محنت ہے اس کی، جو آج تک پھر ختم نہیں ہوئی، اور ہم لوگ بھی اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ پھر آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومن مرد و عورتوں کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الجن شروع ہوتی ہے کہ جنوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جب انہوں نے یہ عجیب و غریب قرآن سنا، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ لیکن ہماری زندگیاں گزر گئی قرآن سنتے، ترجمہ پڑھتے، لیکن ہماری زندگی میں یا تو ہم نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا، یا ہم نے قرآن سن کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اور بتایا گیا کہ انسان کی طرح جن بھی فاسق، فاجر اور گنہگار ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، اور ظالم بھی ہیں، اور جہنم کا ایندھن جن بھی بنیں گے انسانوں کی طرح جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور انسانوں اور جنوں کو ایک اللہ کی توحید پر عمل کرنے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ یہ جنت میں جانے کے مستحق بنے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ غیر اللہ کی عبادت تو کہیں بھی جائز نہیں، شرک ہر جگہ پر منع ہے، لیکن مساجد میں خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے۔ یعنی اس مسجد کے اندر جس کا تم نے نام رکھا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے پھر اوروں کو پکارو، یعنی کوئی آپ کو باہر برا بھلا کہے تو بات سمجھ میں آتی، آپ اپنے گھر کے اندر آ کر کے آپ کو برا بھلا کہے کون برداشت کرے؟ یعنی آپ اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے کسی کو پکاریں، اللہ رب العزت نے اس پر خصوصی طور پر منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع کا اختیار نہیں۔ اور وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، کسی کو خبر نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، اور اس کے بھی جو آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جب کسی نبی کو غیب کی بات پہنچانا جائے تو اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے، اور اس پہنچانے سے نبی غیب جاننے والا نہیں بن جاتا، اللہ نے وہ چیز آپ پر ظاہر کر دی ہے، غیب صرف ایک اکیلا اللہ جانتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں ہم پر 27 پارے میں سن چکے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا جب تک ہم وحی نہ کرتے۔ تو یہ ساری غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور آج ہم جانتے ہیں، اور یہ اللہ نے وحی کے لیے نبی تک پہنچائی ہے، نبی خود نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورۃ مزمل شروع ہوتی ہے جس میں ہمیں تزکیہ نفس اور اپنے اصلاح نفس کا بہترین طریقہ اور ذریعہ بتایا ہے قیام اللیل۔
رات کو اٹھ کر کے نفل و نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، رمضان میں تراویح قیام اللیل آپ کر رہے ہیں، باقی 11 مہینے بھی اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تو راتوں کا قیام شروع کر دیں، تہجد شروع کر دیں، چاہے 2 نفل شروع کریں اور ابتدا 2 سے ہی کریں، 15 منٹ پہلے اٹھنا شروع کریں۔ جب یہ اللہ سے محبت زیادہ ہوگی پھر گھنٹوں بھی اٹھیں گے تو پھر محسوس ہی ہوگا، پھر محبت میں آپ اٹھیں گے اور اس کو شوق سے شروع کریں اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تراویح بھی اب روزوں میں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں، لیکن ہمارے یہاں تراویح میں حفاظ کرام قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنا برا طریقہ ہے اس میں یا رامون تارامون کی سمجھ آتی، باقی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور یہ اللہ کے حکم اور قرآن کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایسی جو ہمارے یہاں وہ شبینہ کرواتی ہیں، ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے یا 3 راتوں میں قیام میں قرآن پڑھنا ہے، تو وہ بھی اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ایک رات میں کیسے قرآن پورا کریں گے؟ یہ والا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ماشاءاللہ ہماری مسجد میں قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے اکثر مساجد میں ایسا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھا جاتا ہے، سوائے کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو۔ لیکن ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں احناف حضرات کو ان کی مساجد میں یعنی اتنی سپیڈ ہوتی ہے اور وہ اس آیت کو علماء بھی جانتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ شاید اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن اور صحیح حدیث سمجھنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، شروع سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ لوگ حق کو قبول کریں، اور جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ پھر دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کی وجہ بیان کی گئی۔ اس پر آج مجھے اور آپ کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے اپنے جاننے والوں سے تم جہنم میں کیوں آئے، تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ تو مشرکین اور کفار ہیں، انہوں نے جو جانا ہی جانا ہے، لیکن مسلمانوں میں جو جہنم میں جائیں گے وہ نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا 5 وقت کا تکبیر ادا کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ تو آج بے نمازیوں سن لو، اور جب پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آئے تو دوسرا سبب بیان کریں گے ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کو کبھی دعوت نہیں دیتے تھے، نہ ہی کسی قوم کو آتے تھے کہ یار مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکین ہے میں نہیں کھلا سکتا ہوں، یہ میرے پاس طاقت نہیں، آپ کے پاس طاقت ہے آپ ہی اس کو کھلا دو۔ نہ کھلاتے تھے نہ کھلانے پر ابھارتے تھے، اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 3 چیزیں سورت میں بیان کی گئی ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اور نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، جیسے دل کے ہوئے گلے منہ موڑتے ہیں، ایسے ہی حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اسے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آگے سورۃ القیامہ ہے کہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھانا۔ اللہ رب العزت نے نفس کی قسم اٹھائی، اللہ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں، وہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، لیکن مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ شرک قرار دے دیا گیا ہے۔ مگر آج یہ عام بات ہے، جی مجھے میرے سر کی قسم، جی میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، بات کرتے فون کر رہے، یہ لقمہ میرے ہاتھ میں، میرے لقمے کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میری ماں کی قسم، مجھے اپنے پیار کی قسم، مجھے اپنی بیوی کی قسم، یہ ساری شرکیہ قسمیں اللہ کے علاوہ، مجھے نبی کی قسم، یہ ساری شرکیہ قسمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی دنیا کی، کبھی اثر کی، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس سے یعنی قیامت والے دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق ہوں گے اور اداس ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کیا کوئی ہے جھاڑ جھوٹ کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا ہے، کوئی بابا، کوئی پیر فقیر ہے جن کو تم دم کرنے کی پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے تھے، بلاؤ وہ تمہیں آ کر کے موت سے بچا لے، لیکن اس دن کوئی بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ پھر سورۃ الانسان، جس کو سورۃ الطحر بھی کہتے ہیں، جو ابھی فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں آپ نے سنی ہے، جو جمعہ کے دن سنت ہے پڑھنا،
اس کی ابتدا ہے جس میں جنت اور اہل جنت کی صفات اور مومنوں کے اعمال کا بیان ہے۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل اور بھاری دن ہے قیامت کا دن، اس پر ہم کتنی توجہ کرتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس بارے کی آخری سورت ہے سورۃ المرسلات، اس میں بھی قیامت کا منظر بیان کیا گیا اور جہنم کی صفات بیان کی گئی، جنت اور جنتیوں کی صفات کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، تو آپ اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ آؤ ابھی بھی وقت ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ لو، غور و فکر کرو اور تدبر کر لو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پھر دونوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔